الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وتنبت بالدهن وصبغ للآكلين. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 19, 20 اور 21 اور 22. مضمون پیچھے سے چل رہا ہے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی معرفت کے مضامین زیادہ ذکر فرمائے. معرفت کا معنی یہ ہے کہ میرے بندے مجھ کو پہچانے. اسے حدیث میں آتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، پھر میرا دل چاہا، پھر میں نے چاہا کہ لوگ مجھ کو پہچانے تو میں نے خلق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا اور بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا. تو اللہ رب العزت اپنی پہچان کرانا چاہتے کہ میرا بندہ ہر کام کرتے وقت مجھ کو پہچانتا رہے. اسی وجہ سے اللہ نے اپنی پہچان کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. پیچھے سے ان آیات کا ذکر چل رہا ہے جو سورۃ المومنون میں تیسرا ایک مضمون ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. یہ آسمان سے اللہ نے پانی اتارا، اس کے اندر ساری بات میں نے ذکر کی تھی. پھر پانی سے بہت سے کام جیسے وجعلنا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے پانی کو ہر چیز کے لیے زندگی بنایا. جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی ہونا ممکن نہیں ہوتا. جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں ہوتی. آپ دنیا دے دیتے ہیں. جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پر زینت، وہاں پر خوشحالی، وہاں رونق نہیں ہوتی. دنیا میں جہاں کہیں خوبصورتی ہے وہاں پانی کی وجہ سے ہے. جہاں کہیں بھی خوبصورتی ہے اس کی بنیاد پانی ہے. ایسے ہی جہاں کہیں زندگی ہے اس کے اسباب کو بھی اللہ نے پانی بیان فرمایا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ کہ ہم نے نمبر 1 تو پانی تمہارے لیے بنایا ہے. خود ایک پانی کی خلقت میں انسان دیکھے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اور کیسے بنایا ہے، کس طریقے سے وہ انسان کی مدد کرتا ہے، کیسے اللہ نے اس میں زندگی رکھی ہے. تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ آخر کیسے اللہ نے اس پانی کے اندر سب کچھ رکھا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان سب باتوں میں سے ایک بات بیان کی، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ کہ ہم نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے بنائے ہیں باغات. کھجور کے باغات بنائے ہیں اور انگور کے باغات بنائے. باغات تو سارے بنائے لیکن مثال کے طور پہ 2 باغات کا ذکر کر دیا کہ یہ 2 باغات بڑے اہم اور نایاب ہوتے ہیں. عرب کے اندر سب سے زیادہ کھجور اور انگور پسند کیا جاتا تھا. ان کے لحاظ سے ذکر کر دیا. ہمارے لحاظ سے ہمارے یہاں پر کیا پسند کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کے ذریعے سے ہی ہر چیز پیدا ہوتی ہے. پانی کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت ہر پھل کو اگاتے ہیں. دیکھیں نا، ایک پانی جا رہا ہے درخت کے اندر اور وہ آم میں اپنی طرح کا رس بھر رہا ہے، سیب میں اپنی طرح کا رس بھر رہا ہے اور بادام میں اپنی طرز کا رس بھر رہا ہے. اسی طریقے سے مونگ پھلی کے اندر ایک تیل پیدا کر رہا ہے. وہ پانی ہے لیکن وہ اندر جا کے تیل بن رہا ہے. یہ پانی ہے اندر جا کے ناریل کے اندر جا کے کیا بنا رہا ہے. موریشس کے اندر پانی چاروں طرف سے ہے. موریشس کی خوبصورتی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر پانی ہر طرف سے ہے. ہمارے حضرت وہاں تشریف لے کر گئے تھے. انہوں نے بتایا کہ سامنے سمندر ہے اور سمندر سے 500 فٹ کے فاصلے پر، 1 کلومیٹر نہیں 500 میٹر کہتے ہیں، 500 میٹر کے فاصلے پر گنے کی فصل ہے اور دنیا میں سب سے بہترین گنا موریشس کا ہوتا ہے. اور وہاں گنا ہے اور ایسا میٹھا ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. موریشس کا گنا سب سے اوپر ہوتا ہے. تو یعنی ادھر کھارا پانی ہے سمندر کے ساتھ، تو میٹھے پانی کے ساتھ کہیں کلفٹن کے اندر میٹھا پانی نکل رہا ہے، تقریباً محال ہے، ناممکن ہے
کہ سمندر کے کنارے میٹھا پانی نہیں ہو سکتا، میٹھا ہوگا تو بھی اس کو کھارا بنا دے گا، لیکن اللہ رب العزت وہیں سے میٹھا پانی نکال رہے ہیں۔ اور کئی ایسے گڑھ ہیں سمندر کے اندر، تقریباً آج تک کوئی 21-22 گڑھ ملے ہیں کہ جس جگہ پر سمندر کھارا پانی ہے اسی کے درمیان میٹھا پانی، بہت سے بحری جہاز وہاں رکتے ہیں، وہاں سے میٹھا پانی لیتے ہیں اپنے پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے، پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس سمندر کے درمیان میں اللہ رب العزت نے میٹھے پانی کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ھذا عذب فرات صائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ تو یہ کھارا پانی، یہ میٹھا پانی، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں اللہ نے پردہ رکھا ہوا، پار نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اپنی نشانی بنائی۔ فانشأنا لکم بہ جنات من نخیل وعناب، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دو مثالیں دی عرب کے اعتبار سے، بقیہ مثال ہر شخص اپنے حساب سے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان اس میں پہچانے۔ کسی کے لیے دوسری مثالیں تو لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنھا تأکلون، کہ اس کے اندر تمہارے لیے پھل رکھے ہیں، یعنی ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں کہ جس کو انسان کھاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک دفعہ کہنے لگے میں انڈونیشیا گیا تو وہاں پر انہوں نے مجھے ہمارے سامنے کھانے کے بعد مالٹا رکھا، تو میں نے کہا جی میرا گلا خراب ہو جائے گا، میں نہیں کھاتا۔ کہا آپ کھائیں تو صحیح، یہ مالٹا نہیں ہے آپ کے پاکستان کا۔ کہا بالکل مالٹا ہی تو ہے، موسمی ہوگا یا کنو ہوگا۔ کہنے لگے میں نے اس کو کھایا تو بالکل ایک الگ چیز کہ مالٹے کے اندر کاش ہوتی ہے لیکن اس کے اندر گودا ایسے تھے جیسے آم کے اندر گودا ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ دیکھنے میں مالٹا ہے، دیکھنے میں اورنج ہے، لیکن کھانے میں وہ آم سے بھی زیادہ کوئی اور قسم کی چیز ہے۔ ایسے انڈونیشیا میں ایک پھل ہے تولوس ایک پھل ہے، اس کو آپ توڑتے ہیں ناریل کی طرح، اور اس کے اندر پورا گودا بھرا ہوتا ہے جیسے کسٹرڈ ہوتا ہے، اور اس کو جیسے ہی کھولتے ہیں اس میں ایسی بدبو آتی ہے کہ کسی گٹر سے بھی بدبو ایسی نہیں آتی، لیکن اس کے سامنے آم کا ذائقہ بھی ختم ہے۔ لوگ اس کو کھاتے ہیں اور خاص طور پہ کھانے جاتے ہیں، تولوس کو کہتے ہیں، مینگو آف انڈونیشیا تولوس کو کہتے ہیں۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنھا تأکلون، اللہ نے اس میں نشانیاں دی کہ میرے بندے مجھے پہچانیں، میرے بندے مجھ سے رابطہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، بے تعلق ہو کے پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، بے تعلق ہو کے رکھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، بے تعلق ہو کے کر رہا ہے۔ اللہ نے ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے مجھ کو پہچانیں اور مجھ سے تعلق بنائیں، ذکر اللہ کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، دیگر اعمال کے ذریعے سے۔ وشجرۃ، اچھا ایک اور چیز بتا، وشجرۃ، اور ایک درخت ہے، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے نکلا ہے۔ طور سینا، طور کہتے ہیں پہاڑ کو، لیکن جبل ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ کے اوپر کوئی درخت نہ ہو، اور طور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ کے اوپر ہریالی ہو، درخت ہو۔ تو طور سینا یعنی سینا کا پہاڑ ہے جو مصر میں ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی۔ تو طور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں درخت اگے ہوئے ہیں، اور یہ وہ درخت ہیں، طور سینا کے اوپر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زیتون کے درخت کو اگایا۔ تو وشجرۃ، اور وہ درخت تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے ہم نے نکالا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ تنبت بالدہن، اس سے تم تیل بھی نکالتے ہو، والصبغ للآکلین، اور اس کے ذریعے سے تم سالن بھی بناتے ہو، یعنی اس تیل کے ذریعے سے تم سالن بھی بناتے ہو۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ نے طرح طرح کے ذائقے میٹھے میں دیے، جیسے فروٹ کا اوپر بتایا، اور طرح طرح کے ذائقے نمکین میں دیے جو ہم سالن استعمال کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک سمجھ میں آتی ہے کہ کھانا کھانا چاہے تو ذائقے دار، اچھے ذائقے والا کھانا کھانا چاہیے۔ اچھے ذائقے والا کھانا کھانے سے انسان اللہ کا شکر بھی ویسے ادا کرتا ہے جیسے اس کے ادا کرنے کا حق ہے، اور اچھا ذائقہ کھانا، اچھا کھانا استعمال کرنا، یہ شریعت کے اندر ایک مطلوب چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کے پاس کھانا آیا تو کھانے میں اس نے پانی ملا دیا۔ حضرت عمر نے اسے بھی کھانے میں کیوں پانی ملایا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں جب مزیدار کھانا کھاؤں گا تو زیادہ کھاؤں گا تو میری عبادت میں حرج ہوگا، اس لیے میں نے پانی ڈال دیا، اور پانی ڈالنے سے یہ ہے کہ میں کم کھاؤں گا، مجھے مزہ نہیں آئے گا تو کم کھاؤں گا تو عبادت زیادہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو تم نے صحیح کام نہیں کیا، تم کھانا ذائقے دار کھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، لیکن اس حساب سے کھاؤ کہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ہو۔
نہ یہ کہ تم ذائقے پہ کنٹرول حاصل کرو گے، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھو اور اتنا کھاؤ کہ جو تمہاری عبادت کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ غالباً حضرت عمر کی بات نہیں، کسی اور کی بات ہے، میں نے واقعہ حضرت عمر کے بارے میں پڑھا تھا تو شاید اس وجہ سے وہ ذہن میں آیا، لیکن واقعہ ہمارے حضرت والا مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی حقیقت میں لکھا ہے، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو اس لیے اچھا کھانا استعمال کرنا چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، ذائقے دار کھانا انسان کھاتا ہے تو مرغوب فی، اس کو شدید میں کہتے ہیں مرغوب فی کھانا کھانا چاہیے، لیکن اس کھانے کو ایسے نہ کھایا جائے کہ اس کی وجہ سے عبادت میں دخل ہونے لگے، عبادت انسان کی متاثر ہونے لگے۔ جیسے ہم رمضان میں کھاتے ہیں تو بس 3 4 جو گلاس ہوتے ہیں وہ شربت کے پی لیے، اور اس کے ساتھ سموسے پکوڑے، اور اس کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوتے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ پھر طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، پھر تراویح کے اندر سستی ہونے لگتی ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے مرغوب کی کھانا کھانے کی ترغیب دی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اس میں تم تیل بھی استعمال کرتے ہو اور اس کا تم سالن بھی بناتے ہو، اور دوسرے یہ کہ زیتون کے فضائل اپنی جگہ بہت سارے ہیں، روایتوں میں اس کی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ زیتون کا تیل استعمال کیا کرو، یہ جسم کے اندر کے لیے اور جسم کے باہر دونوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل یہ چیزیں کو اتنی خالص نہیں مل رہی، لہٰذا اپنے اجتہاد سے ایسا نہ کرے کہ زیتون کا سالن بنا کے کھانا شروع کر دے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے اپنے آج کے زمانے کے حساب سے، کیونکہ آج کل وہ میدے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 12,000 مریدین تھے، تو 12,000 مریدین ذکر کرتے تھے، صبح کے وقت ایک عجیب سما ہوتا تھا، دوپہر میں ذکر کرتے، رات میں ذکر، تہجد میں ذکر، یہ 4 اوقات میں ذکر کرتے، تو عجیب سا سما ہوتا تھا۔ تو سیرت طیبہ میں پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو کی روٹی استعمال کرتے تھے، تو بہت روئے، کہنے لگے اللہ کے نبی تو جو کی روٹی استعمال کرتے تھے، اور ہم کتنے ظالم ہیں کہ ہم گندم کھاتے ہیں، ہمیں بھی جو کھانا چاہیے جو مکمل طور پر پسا ہوا نہ ہو، چنانچہ منع کر دیا گندم کی روٹی بنانے کو، جو کی روٹی بنائی۔ تو اگلے دن جب تہجد کے وقت اٹھے تو دیکھا بھی ذکر کی آواز ہی نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ کل جو کی روٹی کھائی تھی تو اس کی وجہ سے سب کے پیٹ خراب، کسی سے ہضم نہیں ہوئی، کسی کو الٹی لگی ہوئی ہے، کسی کو موشن لگے ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، کہا نہیں ہم اس سنت کو پورا کریں گے۔ پھر اگلی دفعہ پھر جو کی روٹی، تو سالکین سے تربیت یافتہ کہ ویسے ہی کھایا، لیکن صحت نے ساتھ نہیں دیا، تو کچھ اور زیادہ بیمار ہوئے، پھر علماء کو بلایا، مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ایک عادت کو اس طرح اپنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے، نہیں بلکہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کو کوئی بھی چیز پڑی ہے تو پڑھ کے فوراً عمل نہیں کرے، بلکہ پوچھ کے عمل کرے کہ مجھے کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ جیسے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، پورے نماز میں کبھی دائیں ہلتے کبھی بائیں ہلتے، تو کبھی کیوں دائیں بائیں ہلتے، لکھا کہ ہل کے نماز پڑھو، کبھی وہاں لکھا تھا ہلکی نماز پڑھو، اس وقت میں ہلکی نماز پڑھو، اصل میں ہلکی مختصر نماز پڑھنی چاہیے، فجر کی طرح طویل قرات نہیں کرنی چاہیے، تو تم اس کو ہلکی نماز، یعنی اس کو ہل کے پڑھ رہے ہو، حالانکہ یہ ہلکی نماز ہے، تو اس لیے پوچھ کے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ زیتون کھانے کے بعد کہ جی میرا تو پیٹ خراب، میرا تو بلڈ پریشر ہائی تھا، وہ زیتون گرم ہوتا ہے اور وہ بلڈ پریشر ہائی تھا، وہ مزید بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ دل کے مریضوں کے لیے کیا ہے، شوگر کے مریضوں، اگرچہ یہ فائدہ مند ہے، اطباء کہتے ہیں فائدہ مند ہے، لیکن ہر شخص کو پوچھ کے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ترجمہ قرآن سن کے کہنے لگے جی ہم تو یہی کریں گے اور اس کے بعد پیٹ خراب ہو جائے، تو یہ پوچھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے غذائیت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صحت کا خزانہ رکھا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور انہی درختوں کے اندر، انہی ہریالی کے اندر تمہارے جانوروں کے لیے ضرورت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، عبرت کا سامان ہے، ان تمہارے لیے سبق حاصل کرنے کا سامان ہے۔ وہ کیسے ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے، گند مچا ہوا ہے، لیکن اللہ نُسْقِيكُم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، جو کچھ ان کے پیٹ کے اندر ہے وہ اس میں سے دودھ پلاتے ہیں، حالانکہ ان کے پیٹ میں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، اوجری بھی ہے، اور
بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اس میں سے تمہیں فائدے اور نفع کی چیز پلاتے ہیں اور سب استعمال کرتے ہیں. آج لکم فیہا منافع، اس کے اندر تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں. ومنہا تاکلون، تم اس کو کھاتے بھی ہو، تم اس کو استعمال بھی کرتے ہو. وعلیہا، اور پھر نہ صرف یہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے بلکہ وعلیہا، اس جانور کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو. اور پھر یہ تو درخت سے نکلا ہوا پتا، پتے سے کھایا ہوا جانور کے ذریعے سے تم نے یہ حاصل کیا، لیکن فی نفسی اس درخت سے تم کشتی بناتے ہو. وعلی الفلک، اس سے بنی ہوئی کشتی کے اوپر تحملون، تم سواری کرتے ہو. تم ایک سمندر کے کنارے سے دوسرے سمندر کے کنارے کی طرف جاتے ہو. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی نشانیاں اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں. تو اس کے بعد دوسری نشانی جو عقلی ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اسے اللہ نے دوسری باتیں ایک اور مضمون ذکر کیا. انشاءاللہ آئندہ اس کا ذکر ہوگا. اللہ سمجھ میں کیا